لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، حج کی خصوصی نشریات اور آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہم ان کے جوابات احسن طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سوال آیا ہے طواف کے متعلق اور ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے طواف کیا ہے۔ جب آپ نے احرام اور حج یا عمرے کی نیت کر لی ہے تو آپ نے جو سب سے پہلا کام جا کے کرنا ہوتا ہے وہ طواف ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے طواف کیا ہے کہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا چکر لگانا، ایک مخصوص انداز کے مطابق، مخصوص طریقے کے مطابق، تو یہ چکر لگانا، 7 مرتبہ گھومنا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ اس کا ایک شرعی طریقہ کار ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کہیں سے بھی گھومنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ الٹی جانب سے گھومنا شروع کریں گے تو یہ طواف نہیں کہلائے گا۔ اچھا، طواف کی جو طریقہ کار جو شریعت نے بتایا ہے اسی کے طریقے کے مطابق آپ نے جو ہے وہ طواف کرنا ہے، یہ طواف کہلاتا ہے، بیت اللہ کے گھر کا چکر لگانا۔ اور جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق چکر لگایا جائے تو یہ طواف کہلائے گا۔ اچھا، اسی کے متعلق ایک سوال اور بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے کہ طواف کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ طواف کے متعلق جو اقسام علماء نے کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اس کی 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے طواف الزیارہ، دوسرے نمبر پہ ہے طواف عمرہ، تیسرے نمبر پہ ہے طواف قدوم، اور چوتھے نمبر پر طواف وداع، پانچویں نمبر پہ نفلی طواف، اور چھٹے نمبر پر ہے طواف نظر۔ جی ہاں، آپ صرف یہی سوچتے ہوں گے کہ طواف کی صرف 1 یا 2 قسم ہوں گی، حج والا طواف اور عمرے والا طواف۔ نہیں، شریعت کے اندر طواف کی 6 اقسام بنتی ہیں اور اس کے سب کے مختلف احکامات ہیں۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، یہ طواف کی اقسام آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی: طواف زیارہ، طواف عمرہ، طواف قدوم، طواف وداع، نفلی طواف اور طواف نظر۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنے پروگرام میں مزید شامل کریں گے اور اس کے سب کے مختلف جو احکامات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تیسرا سوال شامل کرتے ہیں، یہ ہمارے انسٹاگرام پر سوال پوچھا گیا ہے جو کہ اسی طواف کے متعلق تھا، اس لیے اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک سے متعلق سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ہی پروگرام میں شامل کر لیں۔ آپ کے سوالات ہمیں روزانہ موصول ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ ٹاپکس پر ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا آج ٹاپک ہے اس کے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ آج کے پروگرام میں شامل کر لیے جائیں۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ پوچھا گیا ہے، طواف زیارہ کیا ہے اور یہ کب کرتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ طواف کے 6 اقسام ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر طواف زیارہ ہے۔ تو طواف زیارہ یہ حج کا دوسرا اہم اور بڑا فرض ہے، اہم رکن بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے، اور اس کو اگر نہ کیا جائے، یعنی طواف زیارہ کوئی حاجی نہ کرے تو اس کا حج جو ہے وہ قضا ہو جائے گا، یعنی آئندہ سال پھر اسے دوبارہ جو ہے حج کی نیت سے آ کر اپنے پچھلے حج کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ جس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے نا، اسی طرح حج کا حکم ہے کہ حج کا کوئی رکن آپ سے اگر رہ گیا، طواف زیارہ آپ نے اگر نہیں کی تو پھر یہ آپ کی حج کا قضا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ طواف زیارہ ہے اور یہ حج کا دوسرا رکن ہے اور یہ فرض بھی ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو، یعنی جو ایام نحر کہلاتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کی غروب تک آپ جو ہے وہ طواف زیارہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے، طواف زیارہ کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے، احرام میں بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن پابندی نہیں ہے کہ آپ نے احرام میں ہی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے اور آپ نے قربانی کر دی ہے، رمی بھی کر لی ہے اور آپ نے حلق و تقصیر کر دیا ہے، تو اب حج کا احرام آپ نے کھول دینا ہے۔ جو 8 تاریخ کو حاجی احرام باندھے گا تو پھر اگر اس نے 10 کو 11 کو احرام کھول دیا، یعنی 11 تاریخ کو کھول دیا، تو اب وہ 10 سے لے کر 12 تک کی جو اس کی ٹائمنگ ہے، ایام نحر کہلاتے ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے، تو اب اس کے اندر آپ کبھی بھی طواف زیارہ کر لیں، اس میں احرام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر طواف زیارہ آپ نے نہیں کیا
تو آپ کا حج جو ہے وہ قضا کہلائے گا۔ یہ ہمارا تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال ہمارا اسی کے متعلق ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ ابھی مکہ معظمہ میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایام نہر میں اگر طواف زیارہ نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی 10 ذی الحجہ کی جو طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس کے اندر اگر ایام نہر کے اندر طواف زیارہ نہیں کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیے کہ طواف زیارہ جو ہے یہ حج کا اہم رکن اور فرض ہے، تو اگر آپ نے ایام نہر میں نہیں کیا ہے تو اس کو بعد میں ادا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن یہ کہ بعد میں جو تاخیر کی ادائیگی ہوگی، تاخیر جو آپ نے کیا ادا کرنے میں، اس پر کفارات اور جنایات کا سلسلہ لاگو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایام نہر کے اندر طواف زیارہ نہیں کیا تو آپ اس کو لازمی بعد میں بھی ادا کرنا آپ پر ضروری ہوگا۔ آج کے لیے سوالات شامل کیے گئے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہو، آپ کو بھی حج کے متعلق کوئی مسائل درپیش ہو، تو آپ اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہوگا، لیکن یہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے ہے۔ آپ واٹس ایپ پر وائس کے ذریعے ہی اس پہ سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اس پہ کال وغیرہ اٹینڈ نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف واٹس ایپ پر آپ وائس کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔